لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھوکرہا نرسنگ آرٹ کے معزز باشندگان، عزیز بچوں اور کثیر تعداد میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اور باوقار علماء اعظام، آج کا یہ پروگرام یقیناً ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت ہوگی انشاءاللہ. یہ تاریخی پروگرام جو ہر سال آپ لوگ سجاتے ہیں اور دور دراز سے بڑے بڑے علماء کرام کو بلاتے ہیں اور بستی میں ایک تہذیب، ثقافت، علم اور لوگوں کو جینے کا ڈھنگ تعلیم کے آئینے میں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت اچھا پہل ہے اور یہ سماج اور گاؤں کو بدلنے کے لیے ایک رخ ہے، ایک آواز ہے اور ایک دعوت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی میں ایک ایک بچے اور ایک ایک بچی کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے. یقین مانیے ایک مہذب اور شائستہ قوم کے لیے، ملت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے قیمتی جوہر، سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے. تعلیم سے جو انسان سماج کو بدل سکتا ہے، تعلیم سے جو آدمی اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے، تعلیم سے جو آدمی اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں بدل سکتا ہے. ابھی ظہر کی نماز میں جامع مسجد بیرپور میں پڑھا کر کے جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو چند بڑے بڑے دیوبندی کے علماء کرام تشریف لائے. ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج سے 4-5 سال پہلے ہمارے یہاں سے بچیاں اگزام دینے کے لیے بیرپور نہیں آیا کرتی تھی، سپول سے اور مختلف جگہ سے آتی تھی. ہم لوگوں کو بڑا رشک ہوتا تھا اور دل میں عجیب و غریب اضمحلالی کیفیت ہوتی تھی اور اضطراری کیفیت ہوتی تھی اور سوچتے تھے کاش کہ ہمارے علاقے سے بھی بچی پڑھے اور تعلیم حاصل کرے اور ایگزام دینے کے لیے جائے اور قوم و ملت کے نام کو روشن کرے، سماج کے لیے، قوم کے لیے تعلیم حاصل کرے. ابھی تقریباً 100 بچی ہماری ایگزام دینے کے لیے آئی ہے. واقعی میں ان کی یہ آواز سن کر کے دل پر ایک دستک دیا کہ کل کا ماحول کچھ اور تھا اور آج کا ماحول کچھ اور ہے اور آگے جو کل آنے والا ہے انشاءاللہ اس کا دن کچھ اور ہوگا. اور جس طرح سے آسمان سے سورج اپنی تاریکیوں کو ختم کرنے کے ایک سورج کی نئی روشنی لے کر کے آتا ہے اور ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، یہ سندیش دیتا ہے کہ رات کی تاریکی چھٹ گئی ہے. آج ہمارے نوجوان پھر مستعد ہو چکے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تعلیم کا کمان لے لیے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہماری قوم بھی اب تعلیم میں پیچھے نہیں رہی. جب نوجوان بیدار ہوتے ہیں اور تعلیم کے لیے مضبوط قدم اٹھاتے ہیں تو یقیناً تہذیب کا ایک گہوارہ بنتا ہے اور قوم و ملت میں ایسا سماج بنتا ہے، ایسا معاشرہ بنتا ہے جس کو دیکھ کر کے دنیا رشک کرتی ہے اور دنیا فخر کرتی ہے. اور اس
بستی میں خاص طور سے میری ماں اور بہنوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قیمتی جوہر اگر کسی چیز کو سمجھتی ہے تو وہ تعلیم کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے صبح سویرے اپنے بچیوں کو بیدار کرتی ہے اور وقت سے پہلے ان کو صاف ستھرا کر کے باوضو بنا کر کے اس کو مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ یہ ان کی پہل، یہ ان کی کاوش، یہ ان کی محنت یقیناً دیکھنے کا موقع ہوتا ہے، اور یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جسم کے اوپر جو حجاب اور نقاب دیکھ رہے ہیں، یہ علامت پہچان ہے اس بات کی کہ اس بستی میں تہذیب یافتہ اور مہذب یافتہ لڑکیاں اور خواتین رہا کرتی ہیں۔ یقین مانیے یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں اور علم کے ذریعے سے فضیلت دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ایک سے ایک جانکار کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا آدمی یہ چیلنج کرے اور یہ بتائے کہ مجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کو پیش کر دیا اور بتایا کہ نبی سے بھی جانکار خضر ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا دنیا کا کوئی آدمی یہ فخر نہیں کر سکتا، یہ نہیں بتا سکتا کہ میں سب سے بڑا جانکار ہوں۔ اگر تعلیم ملی ہے